بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج آپ کو وہ طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ کہیں بھی جاتی ہیں تو کچھ عامل حضرات وہ کپڑوں پہ حساب کر رہی ہوتی ہیں، آیا کہ کپڑے لے آؤ، قمیض لے آؤ، کوئی بھی لے آؤ جسم کا کپڑا، تاکہ ہم اس پہ حساب کر کے چیک کر سکیں آیا کہ اس کا جادو، جنات، اثرات، نظر باد، بندش یا رکاوٹیں کیا ہیں۔ تو وہ کپڑے پہ حساب کیسے کیا جاتا ہے، ہر احباب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، جو ہم اگر آپ کو بتائیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے حساب، تو یہ طریقہ ہم آپ ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں تاکہ آپ احباب خود میں، تمام پردہ دار مائیں بہنیں خود گھر میں ہی اس عمل کو کر لیں گے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ اس عمل کو کریں اور گھر میں بیٹھ کر ہی خود ایک اچھے عامل بن کے اور اپنا حساب کتاب گھر میں ہی کر سکیں۔ آیا کہ آپ کے اوپر جادو، جنات، اثرات یا پھر کوئی ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ آتشی نقوش ہے، یہ آتشی نقوش کی چال سے پر ہوا آتشی نقوش ہے تاکہ آپ احباب اس کو جلان کر اپنا کام لے سکیں۔ یہاں پہ ہم دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے سب سے چھوٹا عدد جو ہے اوپر لین درمیانے سے شروع ہو رہا ہے 268 کے بعد 269 شروع ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب ہوتی ہے نقش کی، سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھنا ہوتا ہے، پھر جس خانے میں جو بڑا عدد لکھا ہے وہاں جا کے بڑا عدد لکھنا ہوتا ہے۔ آپ احباب نے ہرگز ایسے نہیں کرنا، پہلے اوپر لائن لکھ لی، نیچے لکھ لی، پھر اس کے نیچے ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ سب سے پہلے چھوٹا عدد، پھر اس کے بعد جس خانے میں بڑا عدد لکھا ہے وہاں جائیں، جیسے لکھا ہوا 268 269، یہاں پہ آپ نے اس طرح اوپر کی طرف اٹھنا ہے، پھر آگے 70 71 72 73 74 75 76 77 آ جاتی ہیں لفظ، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے 68 سے شروع کرنا ہے اور اس کو ہم نے آگے تک لے جانا ہے 77 تک، یہ نقش ہمارا اس طرح پورا ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس نقش کو کرنا کہ ہم کیسے اس کے عامل بنیں گے، آیا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم جو ہے نا عامل بن گئے اور ہم کسی کا بھی حساب کپڑوں کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہوگا، یہ نقش جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، آپ جو احباب نہیں لکھنا جانتے فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں تو اس کو آپ نے 11 دن کا عمل ہے، اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ ہر روز آپ نے 11 نقش لکھنے ہیں۔ کتنے نقش لکھنی ہیں؟ 11 نقش لکھنی ہیں۔ ان کے اوپر خوشبو لگانی ہے، نقشوں کے اوپر روزانہ فریش نقش لکھے جائیں گے۔ کسی بھی وقت آپ لکھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد یہ عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے، دن کو کسی حصے میں کریں تب بھی ٹھیک ہے، مگر آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ آپ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں، یہ اتنا بڑا کوئی خاص مقررہ وقت کے اوپر نہ کرنے والا عمل ہے، مگر آپ کا یہ ضروری ہے، اگر اس کو آپ عشاء کے بعد کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ سونے کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے عمل کر کے سو جائیں تاکہ آپ کو کچھ مشاہدات بھی اس کی ہو جائیں، آیا کہ یہ عمل اپنے اوپر اپنے اندر کتنی تاثیر چھپائے ہوئے ہے اور آپ کیسے جو آنے والے سائلی سوال والے ہیں ان سے کیسے آپ ان کو اپنے جواب دے سکتے ہیں۔ سائلی سوال والا آیا جی میرے اوپر جادو، جنات، اثرات، نظر باز، یہ بندے رکاوٹ ہے، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے جی ہمارے اوپر کیا ہے جی۔ آج کل یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا نام یہ وہ ہے، ہمارے اوپر کیا ہے جی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا نام کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہنا ہے قمیض لے آؤ اس بچے کی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب وہ قمیض آ جاتی ہے اب آپ نے پوچھنا ہے آپ کا اس بچے کا نام کیا ہے۔ جب انہوں نے بچے کا نام بتا دیا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ترتیب لگانی ہے کہ آیا کہ ہم نے کیسے صاف کرنا ہے۔ اب جب آپ نے 11 نقش لکھ لیے تو ہر ایک نقش کے اوپر ایک دفعہ پہلے جائز حدود پاک پڑھیں گے، پھر ہر نقش کے اوپر یہ عظمت پڑھیں گے، فلاں پہ فلاں کی جگہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لیں گے، کیونکہ اس وقت ہم مشاہدات سے گزر رہے ہیں اور چلہ کشی ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی قسم کا آنے والے وقت میں کسی شخص کا بھی حساب لگا سکیں۔ اب فلاں جگہ پہ اپنا نام، والدہ کا نام، مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کا بھی آنے والے وقتوں میں قمیض کے اوپر حساب کریں تو وہ ہمارا حساب ایکوریکٹ آئے، یا پھر اس کے کسی پلو کے اوپر، یا پھر عورتیں ہیں تو ان کی چادر کے اوپر، دوپٹے کے اوپر حساب کریں تو ہمارا حساب برابر آئے، اس کے موکلات اور عوان ہماری مدد کریں۔ بس ہر ایک دفعہ پڑھ کر ایک نقش کے اوپر دم کریں اور اس نقش کو آپ نے جلانے سے پہلے تو کرسی چاروں کو پڑھ لینے ہیں، پڑھنے کے بعد نقش کے اوپر دم کریں 11 کے اوپر، اور 11 نقشوں کو ایک ساتھ جلائیں یا 1 بائی 1 کر جلائیں، وہ آپ کی بات ہے۔ اب 11 دن تک آپ نے ہر روز 11 نقش چلانے ہیں، کسی بھی وقت۔ بہتر وقت یہی ہے کہ عشاء کے بعد جب آپ کو سکون ہو، بہتر وقت وہی ہے۔ کسی کو دن کو 10 بجے سکون ہوتا ہے تو 10 بجے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب یہ معاملات ہو گیا، آپ نے 11 دن کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں سائلی سوال والے کی طرف۔ ایک چھوٹی بچی ہے، وہ آپ پاس آتی ہے، اس کے ماں باپ لے کر آتے ہیں، اور ماں باپ بچی کو لے کر نہیں آتے، صرف پوچھنے آئے ہیں آپ سے کہ آپ عامل ہیں نا،
آپ عامل ہیں، ماں باپ کا کام ہے کہ بغیر بچی کو لائے ہوئے آپ سے حساب کروائیں، ٹھیک ہے؟ بچی کو کنڈیشن دیکھے تو کچھ بھی بندہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ اب جیسے بچی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے کچھ بھی حساب لگائیں گے، مگر جب اس کے ماں باپ اس کی کوئی دوپٹہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی قمیض لے کر آئیں گے، اب آپ نے کیسے حساب لگانے ہیں اس کے اوپر؟ سب سے پہلے آپ نے یا درود پاک پڑھنا ہے اور 3 دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ عظمت پڑھنے کے بعد وہ جو نقش آپ نے لکھے تھے نا، نقش، وہ اب یہاں پہ کام آئیں گے۔ اب آپ نے وہ 11 نقش پہلے تو حساب لگاتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ حساب میں ہم کیسے لگائیں گے؟ یا درود پاک پڑھ لیا، 3 دفعہ عظمت پڑھ لی، اب ہم نے اس کے جو کپڑا ہے اس کو ہم نے چیک کر لینا ہے، آیا کہ وہ کپڑا ایک دھاگا لے لینا ہے ہم نے، اس کا کپڑا کتنا ہے دھاگا، ٹھیک ہے نہیں، سر سے لے کر اوپر تک نیچے تک کتنا کپڑا آ رہا ہے، دھاگا آپ کو مل گیا، سمجھے 3 فٹ آ رہا ہے، پورا پورا آ رہا ہے جی۔ جیسے اب آپ نے چیک کرنا شروع کیا، اچھا یہ جو سچویشنیں ہوتی ہیں یہ چیک کرنے والی یا پھر حضرات والی، یہاں پہ الہاماً آپ کو وہ چیز، آپ کے یہ موکلات آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں اس ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور جو پہلا مسئلہ آپ کے اندر بیان ہو کہ یہ مسئلہ اس کو ہے تو وہی آپ نے مریض کو بتانا ہے کہ ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ اب جیسے کہ آپ نے قمیض پہ صاف کیا، آپ نے پڑھائی پھونکی، کرنے کے بعد موکل کا کام ہے اور روان کا کام ہے کہ آپ کی مدد کریں گے، اور یہ الحمدللہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے دم کر دیا، قمیض کو ایک دفعہ آپس میں گروڑی مروڑی کر لیں، ایسے رول کر لیں، اب آپ نے کر لیا، اب اس کو پھر دوبارہ کھولیں، اب جو دھاگا آپ نے ساتھ کیا ہوا تھا اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں قمیض کو، آیا کہ قمیض کا حساب کہاں جا رہا ہے۔ قمیض کو اب ہم نے چیک کرنا ہے قمیض چھوٹی ہوگی یا بڑی ہو گئی ہے۔ بڑی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو، جنات، اثرات، نظر بد اور بندش ہے۔ چھوٹی ہو گئی ہے تو سمجھیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیونکہ چھوٹی ہو، کیونکہ بہت سارے عامل اعضاء مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، بڑی ہو جائے سمجھے اس کے اوپر کچھ ہے، چھوٹی ہو گئی ہے سمجھے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، مگر ماں باپ یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، نہیں جی بچی رات کو روتی ہے جی، بچی کے ساتھ تو یہ معاملات ہیں، بچی دن میں یہ کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں آ گیا، بچی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ جو سائلی سوال والا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ اندر سے دکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری سچویشن آپ ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قمیض زیادہ ہو گئی، اس کے اوپر جادو، جنات، اثرات، نظر بد موجود ہے 100%۔ قمیض کم ہو گئی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ نقش نہیں ہے جو آپ نے جس کی زکوٰۃ دی ہے، یہ آپ نے اس کو 11 دے دینے ہیں ان شخصوں کو کہ یہ بچے کے ساتھ مس کر کے روزانہ ایک جلائیں، بس ان کو یہ کہہ دینا ہے پہلے 11 دفعہ پاک پڑھنا ہے، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، نقش کے اوپر دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد نقش بچی کے ساتھ مس کرنا ہے، مس کرنے کے بعد پھر 11 دفعہ پاک پڑھنا ہے، اس کو آگ لگا دینی ہے، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کچھ نہیں تھا تو آپ نے یہ عمل دیا ہے۔ اگر اس وقت کچھ ہوتا، اگر اس وقت کچھ ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہی 11 نقش اس کو دینے ہیں ان شخصوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر جادو، جنات، اثرات، نظر بد، بندش، رکاوٹ موجود ہے۔ اب یہی 11 نقش دینے ہیں، مگر ان کی ترتیب جو ہے نا، عصر سے لے کر مغرب تک ہر صورت انہوں نے یہ ایک نقش جلانا ہے بچی کے اوپر مس کر کے۔ اگر اس کے اوپر کچھ ہے، نہیں ہے تو کسی وقت بھی جلا سکتے ہیں، چاہے مغرب وقت، آپ نے ٹائم پھر نہیں بتانا، جس وقت ان کو ایزی ہوگا وہ بچے کے ساتھ مس کر جلا لیں گے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قمیض بڑی ہوگی ہے، اس کا کچھ معاملات ہیں، پھر آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان یہی نقش 11 ان پہ 11 دفعہ پڑھائی کرنی ہے، ہر نقش کے اوپر ایک دفعہ پڑھائی کرنے کے بعد جہاں فلاں پہ فلاں بچی کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کے ہر نقش کے اوپر دم کرنا ہے۔ گھر والوں کے انہیں خوشبو لگا دیں، جب وہ گھر والے لے کر جائیں گے یا درود پاک پڑھیں گے، 19 دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے اور بچی کے ساتھ مس کریں گے، عصر اور مغرب کے درمیان اگر کچھ ہے تب دم کرنے کے بعد بچے کے ساتھ مس کریں گے، آگ لگائیں گے۔ اب جو اس کی راکھ ہے نا وہ اپنی چھت پہ پھینکیں گے، اگر کچھ ہے بچی کے ساتھ عصر و مغرب کے درمیان جلائیں گے اور راکھ اپنے چھت پہ پھینکیں گے۔ اگر بچی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، یہی آپ نظارہ نقش دے رہے ہیں ان کے دل کی تسلی کے لیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کسی وقت جلا سکتے ہیں، راکھ جو ہے نا وہ پھر پانی میں بہا دینی انہوں نے۔ یہ فارمولے ہیں 2-3 جو آپ کے سمجھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ ہم نے جب پڑھائی کر رہے ہیں، ہم نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو اچھا لگے۔ اگر آپ کو میٹھی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں ایک دفعہ، اگر آپ کو گوشت اچھا لگتا ہے تو گوشت دے سکتے ہیں، کوئی بھی ایون آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا تو وہ آپ صدقہ اپنا کر سکتے ہیں اس عمل کا۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ عمل پسند آئے گا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آگے چلیں گے۔ ساتھ دینے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن سے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت عليكم يا أرباح المقدس الطاهر المطيع المسخر
بهذا اللوح الشريف يا بهائيل يا وبائيل يا بيائيل يا سحائيل يا حجائيل يا أهابيل وبحق ربكم الحاكم عليكم يا بزي إسرائيل أن أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان ججبيوشن ججديوشن ججطيوشن جدايوشن لقضاء حاجتي. یہاں پر اپنا مقصد اور اپنا نام، اپنی ماں کا نام لیں. بحق الاسم العظم یا واجد یا رحیم وبحق خالقكم ومواحدكم وباركم بارك الله فيكم وعليكم العجل والعجل والعجل الساعة 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 الوحى الوحى الوحى